افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی بے چینی ہے، بدامنی کی۔ یہ ایم این اے صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہے جنید اکبر صاحب خود بھی بات کریں گے، ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمارے جتنے ایم این اے اس کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، تو جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور کون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ تو سیاسی مینیورنگ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ ایجنسیاں جو ہے نا وہ مینیج کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا وہ زد و کوب کرے، اس کے خلاف کیسے مختلف سکینڈل بنائے، اس کو جو ہے نا پریشر رکھے، اس کے خلاف کیسز بنائیں۔ جو اصل کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے یہ صرف خیبر پختونخوا کی نہیں، آپ سندھ میں دیکھ کے کچوں کے ڈاکو ہیں، آپ پنجاب میں دیکھ کے کچے کے ڈاکو ہیں، ان سے یہ ملک نہیں سنبھالا جا رہا۔ ان کے اندر جو ہے نا ایک فرعونیت اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے۔ ہم نے تو آلریڈی ایک الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ایک چارٹر ہم بنا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک پہ ایک الیکشن ہو، ری الیکشن ہو، اور ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو جس پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس کو اعتماد ہو۔ میں جنید اکبر خان جو ہے نا باقی بات کریں گے جو ہمارا صوبائی صدر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کی حرب سے یہ جو اس وقت امریکہ کا تھینک یو آیا ہے، تو شاید انہوں نے تو آج کل اس کی وہ بغلے جو ہے نا بجانا شروع گئے کہ ہمیں تو انڈورسمنٹ مل گئی ہے۔ یعنی آپ اپنے ملک کے ساورنٹی کے اوپر جو ہے نا اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساورنٹی کی بھی کچھ تقاضے ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا نظام ہے، چاہیے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کی ساورنٹی جو ہے نا کمپرومائز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے پھر دیکھا، یہ میرا خیال ہے 67ویں دفعہ ہم آ رہے ہیں اور عدالت کے حکم پہ آ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے، نہ ہم بے توقیر ہوں گے، لیکن اس سے عدالتیں بے توقیر ہوتی ہے، جمہوریت بے توقیر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف فرمائے، سابقہ اسپیکر صاحب ہے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہے، اور ہم یہاں پر جو اپنی عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو حکومت کو لے کے آنے والے، وہ یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی کو نہیں مانتا، عدالت کو بھی نہیں مانتا، اور اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہتھ کنڈے آپ نے پہلے استعمال کی، آج استعمال کر رہے یا آئندہ استعمال کرنے کا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ ابھی تک بٹو صاحب جو ایک جنریشن کا لیڈر تھا اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو عمران خان صاحب جو ہے یہ 3 جنریشن کا لیڈر ہے، اور جتنا آپ ظلم کریں گے، جتنا آپ اس کو جو ہے اس کے ورکر کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس سے آپ کچھ تو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جو نفرتیں ہیں، جو اداروں سے ناراضگی ہے، جو حکومت وقت سے ناراضگی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک طرف جس طرح عمر ایوب صاحب نے بلوچستان کی بات کی، یہی حالات کی طرف تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نہ کرے کہ اس طرف جائے۔ لیکن جو ریاست نے کی کے عوام کے ساتھ، کی کے پختونوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا، صرف پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ نہیں، جو پختون یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، چاہے مزدوری کے لیے آئے تھے، چاہے یہاں پر رہائش پذیر تھے، چاہے جس مقصد کے لیے آئے تھے، اور جن کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں نے جو کیا، ایک ورکر کو 7-8 ایف آئی آر میں ڈالا گیا، اور جب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو مزید نئے ایف آئی آر اس پہ ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس کے حوصلے تو پست نہیں ہوتے، لیکن یہ ریاست سے ناراضگی جو ہے مزید بڑھ جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے یہ رویہ، جو آپ کا جو رویہ ہے، اس پہ نظر ثانی کرے۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، ہم اس اداروں کو اون کرتے ہیں۔ ہم ادارے کے کسی فرد کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس اداروں کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب آئین نے اس کے جو حدود متعین کی اس میں رہیں گے۔ تو اس سے اداروں کے پیچھے جب عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کمزور ہوں گے، اور کمزور ادارے کمزور پاکستان کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ پاک نہ کرے اگر دوبارہ
اداروں نے فیصلہ کیا, حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم آپریشن کی, جس طرح سے ہماری سینئر نے پہلے بات کی کہ حالات کس طرف جا رہے, تو اس دفعہ اداروں کو عوام کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی, کیونکہ عوام اور اداروں کے درمیان کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں. تو میں اس کی ہی میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ پاکستان کے فائدے میں ہے, نہ اداروں کے فائدے میں ہے, اور نہ جمہوریت کے فائدے میں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ پہلے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب, فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب نے آپ کو تفصیل تو بتا دی ہے, لیکن میں پنجاب کے حوالے سے ضرور اپرائز کرنا چاہوں گا کہ اڈیالہ جیل چونکہ پنجاب میں ہے, اور یہ ایک ایسی چیف منسٹر جو کہ صرف ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ چلا رہی ہے, یہ اس کی ڈومین میں آتا ہے. اور میں آئی جی جیل خانہ جات کو یہ مخاطب کروں گا کہ کل آپ کی اور میری بات ہوئی تھی, اور میں نے یہی بات آپ کو کی تھی کہ آپ بے بس ہیں, آپ ادھر کچھ نہیں کر سکتے, اور آج وہی بات سامنے آ گئی کہ جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان صاحب نے یہ بات کی کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے کرنل بیٹھا ہے, وہ اڈیالہ کو کنٹرول کر رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی اسی طرح ہو رہا ہے. اور جہاں پہ بھی ہمارے جو سینئرز ہیں جن جیلوں میں ہیں وہ اسی طرح کنٹرول ہو رہی ہیں. میں اگلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب میں اس وقت فسطائیت کا دور ہے, اس بی بی کو کوئی اور ہوش نہیں. پنجاب میں اس وقت تقریباً 30,000 سکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں, تقریباً 150 بی ایچ یوز انہوں نے پرائیویٹائز کر دی ہیں. پنجاب میں تقریباً صحت پہ انہوں نے 3.1 بجٹ انہوں نے استعمال کیا ہے 56 ارب روپے رکھ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, ریپریزنٹیٹیو کو, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو اور ان کی خواتین کے گھر توڑنے, چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے پنجاب میں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک زندہ لاش بن چکے ہیں, سیاسی زندہ لاش, اور ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ, میں ان کو جو کہوں گا کہ آپ کب تک اس سیاسی زندہ لاش کا بوجھ اٹھائیں گے. اب ان سے بس کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سیاسی حکومت کے پیچھے ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے, جو کہ خان صاحب نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے. آپ خان صاحب پہ, ان کی وائف پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے, ورکرز پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے, آپ ہمیں خان صاحب سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. آپ نے 13 جنوری کو ہمارا نشان چھینا, آپ نے ہمارے ورکرز کو, ہمارے پروپوزر اسکینڈرز کو, ہمارے کینڈیڈیٹس کو بند کیا. آپ نے الیکشن میں وہ دھاندلی کی کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑا آپ کا فارم 47 بنانے کے لیے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آخری جو جوڈیشل کو کیا 26th امینڈمنٹ کا اور 27th امینڈمنٹ کرنے آپ جا رہے ہیں, اس کے بعد بھی آپ اگر عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے تو آپ نہیں نکال سکتے. لیکن پنجاب کی حکومت کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور ہمارے منڈی بہاوالدین میں ہمارے ایم پی ایس پہ ظلم ہوا, ان کا گھر توڑا گیا. اون عباس بپی سینیٹر ہیں ملتان سے, ان کے اوپر ایک بوگس ایف آئی آر شکار کی کہ وہ 5 ہرن شکار کر کے وہ ڈکار کر گئے ہیں. یعنی اتنی بوگس اور گندی ایف آئی آر ہے, اور ابھی تک وہ ان کے پاس نہیں ہے, پولیس کے پاس اس وقت تک. اور اون عباس بپی پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے. تو یہ ظلم کب تک رہے گا, آپ کتنا ننگا ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ادھر آتے رہیں گے اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے, اور آپ کے بس میں یہی ہے کہ آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے, لیکن لوگوں کے دلوں سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتائیے گا, جو اپوزیشن اتحاد آپ نے قائم کیا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہیں, عمران خان صاحب نے پرسوں بھی ایک پیغام غالباً بھیجا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں. ابھی تک ان کے ساتھ کیا معاملات طے پائے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا, آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, عمر ایوب صاحب نے بھی کی, ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ ہر مہینے وفاق پر چڑھائی کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ امن و امان خراب ہے. اس طرف جو کرم میں صورتحال تھی اس سے پہلے, تو اب تو یہاں پہ جو ہے صوبائی معاملات بھی خراب ہے, تو آپ اس پر کیوں فوکس؟ نہیں, 2 باتیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک تو آپ کی لوکل ایشوز ہوتے ہیں, وہ لوکل ایشوز کی وجہ سے تو پھر آپ کی صوبائی حکومت